رحمت کی ہر سمت برسات ہے، آج معراج سرکار کی رات ہے، کیسی لطف و کرم کی عنایت ہے، آج معراج سرکار کی رات ہے، مبارک 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 معراج نبی ہو مبارک۔ انبیاء سب سب دست بستہ کھڑے، منتظر ہیں سبھی شاہ کونین کے۔ پہنچتے ہیں تو سارے براق مچل رہے ہیں، خوشی سے جھوم رہے ہیں کہ آخری رسول آخری نبی ہم پر سوار ہونے والے ہیں، ہم پر سوار ہونے والے ہیں۔ تو ایک براق اٹھنے میں روتا ہے، آنکھ سے آنسو جانے لگتے ہیں۔ اللہ کے اس نبی کی سواری کی وجہ سے بنایا گیا وہ براق رونے لگتا ہے۔ تو اتنے میں اے براق سے حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں، اے براق بتا، سب تو مسرور ہو رہے ہیں، سب تو خوشی منا رہے ہیں، سب تو خوشی منا رہے ہیں، اور تو ہے کہ رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو براق کہتا ہے اتنے سارے براق تھے، اتنے سارے براق تھے، شاید
میری خواہش پوری کی. جو آنسو رسول کی محبت میں نکلتے ہیں, جو آنسو نبی کی محبت میں نکلتے ہیں, اللہ کو بھی پسند ہے, رسول کو بھی پسند ہے. اس براق کو دیا گیا, براق کو لے کر اللہ کے اس مخرب فرشتے جبرائیل خانہ کعبہ میں آئے. ایک مقام پر باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ آرام کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ آرام کرتے ہوئے دیکھا تو اب بیدار کرو تو کیسے, جب کبھی جبرائیل آتے پیارے آقا نماز میں رہتے, پیارے آقا سجدے میں رہتے, پیارے آقا رکوعات میں رہتے, سفر میں رہتے. لیکن آج نبی رحمت آرام کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل اپنی آنکھوں کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے ملنا شروع کیا تو جو ہے اللہ کے رسول نے آنکھ کھول کر دیکھے, کہا جبرائیل کدھر آئے ہو؟ یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہے ہو جبرائیل, اپنے آنکھوں کو تم دیکھ کے پیروں کو لگا کے شرک کر رہے, نہیں کہا. یہ کیا قدموں کو چھونا کیا ہے, یہ شرک نہیں کہا, بلکہ کہا جبرائیل کدھر آئے ہو؟ ادب بتا رہے ہیں. حضرت جبرائیل رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جا کر اپنے آنکھوں کو لگا کر بیدار کر رہے ہیں. ادب مصطفیٰ بتا رہے ہیں. وہ قرآن لانے والا فرشتہ, اللہ کا پیغام لانے والے فرشتہ تھے, رسول اللہ کے قدموں سے اپنی جبین کو لگا رہے ہیں, اپنے آنکھوں کو بھر رہے ہیں. اور یہ شان مصطفیٰ ہے, یہ عظمت مصطفیٰ حضرت جبرائیل بتا رہے ہیں. تو پیارے آقا سے کہا کہ رسول اللہ چاہتا ہے آپ کو لانے کے لیے, آپ کو بلا کے لانے کے لیے کہا ہے, آپ کو بلا کے لانے کے لیے کہا ہے. تو جو ہے اللہ کے رسول نکل کر جو ہے اب مقام زمزم پہ آئے گئے. مقام زمزم کے پاس لایا گیا. اب زمزم سب سے پہلے معراج ہو رہی ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ سینے مبارک کو پاک کیا گیا. ارے رسول اللہ کے سینے کو کوئی پاک کر سکتا ہے؟ جو رسول اللہ کی ایک آنکھ سے دنیا پاک ہو رہی ہے. رسول اللہ کی جس راستے سے میرے آقا گزرے, جس راستے سے میرے آقا گزرے تو راستہ پاک ہو جائے اور رحمت کا نزول ہو جائے. نبی پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خلد مبارک کو نکالا گیا. خلد مبارک کو نکال کر ہم غلاموں کے لیے انعام دیا گیا. اور زمزم کی معراج نبی نے زمزم کی معراج سب سے پہلے کروائی. وہ زمزم جو حضرت اسماعیل کے قدموں سے نکلے, اس کی شان, اس کی عظمت یہ ہے جو تمنا کے لیے پیتا ہے اللہ اس کی تمنا پوری کرتا ہے. زمزم کے اوپر سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ ایک گلاس پانی اگر ایک ڈرم میں ڈال دیں تو سارا ڈرم کا پانی جو ہے تبدیل ہو جائے, اس کے جو ہے جتنے منرل سے چینج ہو جائے. تو یہ زمزم کی شان ہے. تو زمزم کے پانی زمزم جو ہے خلد مصطفیٰ کو نکالا گیا. خلد مصطفیٰ کو نکالا گیا اور نکال کر اس زمزم میں جو ہے رسول اللہ کے خلد کو ڈبایا گیا. رسول اللہ کے خلد کو جو ہے زمزم میں ڈبایا گیا اور حضرت جبرائیل ڈباتے ہیں. اور ڈبانے تک آپ دیکھیے خلد مصطفیٰ نکلا. رسول اللہ کو کیا ہوا سب دیکھ کے خود بتا رہے ہیں. بتانے والے بھی آقا ہیں. بتانے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. میرے خلد کو نکالا گیا اور نکال کر زمزم میں ڈبایا گیا. اللہ ایک کشت میں انعام و کرام اللہ کے پاس سے جو جبرائیل لائے تھے, علم و حکمت کا خزانہ میرے سینے میں رکھا گیا. اس کے بعد خلد کو رکھ دیا گیا اور اس کے بعد خلد کو حضرت جبرائیل ایک ہاتھ پھیرے. اس کے بعد جیسے کہ ویسا ہوا. ارے اس بات سے پتا چلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ میرا غلام میرے خلد کی ہے, میرے خلد کی کیفیت زمزم کے ذریعے زمزم کے ذریعے کیفیت کو حاصل کرے, وہ علوم حاصل کرے, وہ جو ہے علم حاصل کرے. تو اللہ نے عطا فرمایا. عرض کرنا یہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلے. اب جیسے نکلے آپ کے سامنے جو ہے
रसूलुल्लाह बुराक पर सवार हो, आप सवार नहीं होते हैं, उतने में प्यारे आका रुक जाते हैं। इस तरह से आप फरमाते हैं जिब्राइल मैं कैसे सवारी करूं, मैं कैसे सवारी करूं, मेरी गुनाहगार उम्मत को अल्लाह के रसूल याद करे। कहा या रसूल अल्लाह क्यों? कहा जिस दिन गुलफिरात से मेरी उम्मत गुजरेगी वो गुजर नहीं पाएगी, मैं चाहता हूं कि मेरे हर उम्मती को एक बुराक नसीब हो, मेरे हर उम्मती को एक बुराक मिले। तो निदा आई कि ऐ जिब्राइल कह दो मेरे हबीब से आपके हर चाहने वाले को जो जो आप पर दरूद पड़ेगा, जो जो आप पर सलाम पड़ेगा, जो जो आपका दीवाना होगा, हर गुलाम मोहम्मद को हम बुराक अता फरमाएंगे, हर गुलाम मोहम्मद को बुराक अता फरमाएंगे। जैसे ये खुशखबरी हजरत जिब्राइल ने सुनाई तो बुराक पे से अल्लाह के हबीब सवार हुए, सवार होकर आगे बढ़ने लगे। अब बुराक चलते हुए रफ्तार के साथ, तेज रफ्तार के साथ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। एक रास्ते से जब गुजरते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मुकाम पर, वहां से जब गुजरे एक मुकाम पर खुशबू आने लगी, एक मुकाम पर खुशबू आने लगी। आप हजरत जिब्राइल से पूछते हैं जिब्राइल बताओ इस जमीन से खुशबू कैसी, इस मुकाम से खुशबू आसमानों पर कैसी, ये इतनी दूर इस रफ्तार की खुशबू आ रही है, क्या वजह है? तो जिब्राइल दौरान सफर वाकया बयान करते हैं। लिखने वालों ने लिखा कि हजरत जिब्राइल फरमाते हैं अशहद या रसूलल्लाह ये मुकाम वो है कि एक मूसा अलैहिस्सलाम की एक नाम लेगा उम्मती थी, उसकी खबर है, उसकी खबर है, उस खबर की खुशबू अल्लाह आसमानों तक पहुंचा रहा है। अल्लाह के हबीब पूछते हैं ये खबर की खुशबू आसमानों में कैसे? तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती की तारीफ में हजरत जिब्राइल फरमाते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा का कलमा पढ़ती थी, लेकिन वो बांदी फिरौन की थी, वो बांदी फिरौन की थी। वो जो है जब फिरौन को पता चला कि फिरौन जो खुदाई का दावा किया, वो फिरौन जो अपने आप को खुदा होने का दावा किया, तो वैसे ही उसने दावा किया तो उस वक्त फिरौन कहा कि जब कलमा पढ़ना छोड़ दे वरना तुझे मैं खत्म कर दूंगा। उस औरत ने कहा मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मूसा का कलमा नहीं छोड़ सकती। तो फिरौन ने कहा तुझे जिंदा जला दूंगा और तेरे 3 बेटियां हैं उसे भी जला दूंगा। उसने कहा 3 बेटियां क्या, मैं अपनी सारी अगर 100 देता तो अल्लाह मुझे कुर्बान करती। तो जैसे ही कहना था फिरौन क्या किया, एक बहुत बड़ा दरबार लगाया, मजमा जमा किया। जमा करने के बाद फिरौन तमाम लोग जमा हैं, एक बहुत बड़ी आग लगाई गई। उस आग के ऊपर एक कढ़ाई को रखा गया और कढ़ाई में जो है तेल को फैलाया गया, तेल पकाया गया। इस तरह कोई कबाब तलने के लिए, बर्फ तलने के लिए कढ़ाई पर रखते हैं, उसी तरह रखा गया। सारा मजमा जमा है। औरत के सामने, उस बांदी के सामने जो है आप मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती को जो है एक उसके बच्ची को लाते हैं और एक बच्ची को उठाकर जल्लाद कहता है कि ऐ औरत तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, मूसा को छोड़ दे और फिरौन को खुदा मान। तो औरत कहती है अरे जल्लाद, ऐ फिरौन की आदमी तो मुझसे क्या कहता है, ये मेरी बच्ची, मेरी जान, सब कुछ नबी पे कुर्बान, सब कुछ नबी पे कुर्बान, ये कहना था। फिरौन हुक्म देता है कि बच्ची को तेल में डाल दें। एक ही लम्हे में उस बच्ची को तेल में डालते हैं तो जलकर कबाब बन जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद दूसरी बच्ची को डाला जाता है, वो बच्ची भी जो है जल जाती है। तीसरी बच्ची को डाला जाता है, वो बच्ची भी जल जाती है। ऐसे बच्चियां जल गए वो जो अल्लाह की बात में हाथ उठा के कहती है औरत ऐ अल्लाह मेरी बच्चियों की कुर्बानी को कबूल फरमा। उसके बाद फिरौन कहता है ऐ औरत, ऐ बानी, अब भी तुझे वक्त है, मूसा का कलमा छोड़ दे, मूसा को नबी मानना छोड़ दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो फिरौन से तो औरत कहती है अरे तू जान की बात क्या करता है, अल्लाह से 100 जान भी देता है, तो मैं अल्लाह के नाम पे कुर्बान
کہ معراج کی رات آپ کو مل رہا ہے. وہ عورت کہتی ہے کہ آخری خواہش پوچھتا ہے. جیسے آخری خواہش اس فرعون نے پوچھا عورت سے، تو عورت نے کہا کہ تو میری آخری خواہش پوچھتا ہے، آخری مجھ سے تمنا پوچھتا ہے، تو سن کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، گل جاؤں، میرے جو ہڈیاں ہو گے، میری جو ہڈیاں بچیں گے، ان ہڈیوں کو اس راستے میں دفنانا، اس راستے میں دفنانا جس راستے میں موسیٰ علیہ السلام چلا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جس راستے سے چلا کرتے ہیں، میرے ہڈیوں کو وہاں دفنانا. تو ویسے ہی ہوا. اس کے مرنے کے بعد اس کے ہڈیوں کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے خدموں کے سامنے جو ہے راستے میں دفنایا گیا. تو اللہ حکم دیا فرشتوں کو اس مقام پر مشک و عنبر کی برسات کرو، جنت سے خوشبو لے جاؤ اور یہ شہید کی مدد میں ڈالو. جنت سے خوشبو لے جاؤ اور شہید کی مدد میں ڈالو. تو وہ جو ایک شہید جو نبی کی محبت میں ہوئی، وہ عورت اللہ پاک اس کی مزار کی خوشبو آسمانوں میں پہنچا رہا ہے. ارے وہ موسیٰ کی امت تھی، یہ نبی کی امت ہے. درگاہ شفاعت یہ مولا علی کی یہ چاہنے والے ہیں، یہ غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، یہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے عاشق میرے آقا شفاعت ہیں. میرا یہ وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ درگاہ شفاعت کی یہ خوشبو یہاں نہیں ہے، ہر عاشق کے دل میں کی خوشبو ہے. درگاہ شفاعت کے ہر عاشق کے دل میں کی خوشبو ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے خط کو عشق رسول سے سجائیں، محبت رسول سے سجائیں. بزرگوں اور دوستوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری جا رہی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تو وہاں بیت المقدس میں کیا دیکھتے ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام انتظار میں ہیں. امام الانبیاء آنے والے ہیں، سردار الانبیاء آنے والے ہیں، ساری آخری نبی آنے والے ہیں. حضرت آدم انتظار میں ہیں، حضرت نوح انتظار میں ہیں، حضرت موسیٰ انتظار میں ہیں، حضرت عیسیٰ انتظار میں ہیں، حضرت ابراہیم انتظار میں ہیں، حضرت اسماعیل انتظار میں ہیں. تمام 1,24,000 انبیاء مرسلین بیت المقدس کے اندر انتظار میں ہیں کہ آخری رسول آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں. اور نبی رحمت جب گئے تو وہاں آپ تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور خطاب فرمایا، خطبہ دیا. اس کے بعد وہاں سے لوگ نکلے. اس کے بعد سفر شروع ہوا. خابہ حسین کی منزل پہ پہنچے، لامکہ کے مقام پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. تو سدرۃ المنتہا کے مقام پہ جیسے ہی پہنچنا تھا، آپ نے کہا، جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے کرتا ہوں تو میرے قدم میرے پر چل جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ کہتے ہوئے حضرت جبرائیل رک گئے اور وہاں سے آگے اللہ کے حبیب آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھنا تھا، بڑھنے کے بعد آپ اپنی پیر سے کھڑاؤں کو نکالنا چاہا. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیا تھا کہ طور کے مقام پر، اے موسیٰ ہم سے ملاقات کے لیے آئے ہو تو اپنے پیروں سے نالین کو جدا کرو. اس لیے یہ مقدس سرزمین ہے، یہ مقدس مقام ہے. آپ پیر سے نکالے. اللہ کے حبیب ایسے نکالنا چاہے. خدا اے حبیب، اے نبی، تم میرے حبیب ہو. میں نالین کے ساتھ عرش پہ تشریف لاؤ. میں نالین کے ساتھ آپ عرش پہ گئے اور ایسے قریب اپنے دیدار کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو
موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کو دیکھے تو آپ کا یہ حال تھا کہ آپ کالے پہاڑ پہ چوٹی چلتی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا رات کے اندھیرے میں چوٹی کو دیکھا کرتے جو رب کی تجلی کو دیکھے یا دیدار الہی ہوا تو جا کے نہیں دیکھے اس لیے کس نے کیا خوب کہا کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں یہ رسول اللہ کی محبت اتنی ہوگی اللہ کا فضل آپ کے ساتھ اتنا ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے ملاقات کی بات ہوئی بڑی اتحیات اللہ وسلم جو ہے وہی اللہ کے میں پڑھا اور اللہ نے سلام امت کے لیے بھیجا اس نبی کے سلام ہوا امت کے صالحین کے سلام ہوا اس کے بعد اللہ نے ایک تحفہ دیا وہ تحفہ کیا ہے نماز کا کوئی ایک تحفہ ہے نماز کس کے لیے امت کے لیے نماز کا تحفہ دے کے بھیجا گیا کتنے نمازیں 50 نمازیں 50 نمازوں کو جب دے کے بھیجا گیا لے کر آئے اب راستے میں ملاقات کس سے ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اب اللہ کے حبیب جا رہے تھے خبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں ادھر بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے حبیب کے پیچھے تو پتا چلا اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نبی ہوتا ہے وہ اس کو اللہ اختیار دیتا ہے جہاں چاہے جائے جہاں چاہے جائے ادھر چاہے جائے کیونکہ وہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائے جدھر چاہے جائے تو اللہ کے یہ اس نبی موسیٰ کلیم اللہ جو ہے موسیٰ کلیم اللہ جو ہے خبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں ادھر بیت المقدس میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور تو اور اللہ کے حبیب سے ملاقات کے لیے ساتویں آسمان پر ہے ساتویں آسمان پہ ملاقات بھی کہا کہ جو ہے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اس کے بعد کہا یا حبیب اللہ آپ کی جو امت کو اللہ نے جو نمازوں کا تحفہ دیا ہے ابھی مولانا احمد کشمیری صاحب آ رہے ہیں آپ جان سے بیٹھیے آج کرنا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے 50 نمازوں کا جو تحفہ دیا ہے اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی کچھ کم کر دیں کچھ کم کرا لیں اللہ کی رحمت جوش پر ہے اللہ کی رحمت جوش پر ہے آپ کچھ کم کرا لیں یہ کہنا تھا اللہ کے حبیب گئے جا کر کہا مولا کچھ نمازیں کم کر دے اللہ نے کہا 5 کم کر دے پھر آئے کہا اور کم کرا دو 45 بہت زیادہ ہے آپ سوچیے 5 نمازوں میں یہ حال ہے 5 نمازوں میں اتنا برا حال ہے اگر 50 نمازوں میں تو جہاں رکھتا گھر میں مسجد میں گھر بنانا پڑتا ایک مرتبہ گئے 5 کم 2 مرتبہ گئے 5 کم 3 مرتبہ گئے 5 کم ہوتے آخر میں کیا ہو گیا کتنے بچے بولو بھائی 5 کتنے بچے اب نماز کتنے پڑھنا اب نماز نہیں پڑھنا اللہ کے حبیب سے پھر موسیٰ علیہ السلام بولے یا رسول اللہ اور ایک دفعہ جا کے کم کرا لیے اور ایک دفعہ جائیے تو اللہ کے حبیب فرمائے کہ آپ مجھے حیا اب حیا نہیں جاؤں گا یا گناہگار بولا نماز نہیں پڑھنے والا بولا ایک دفعہ چلے جاتے نماز کا حصہ کرنا چاہیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو یہ نماز چہرے کا نور دل میں عشق رسول اللہ کے حبیب نے فرمایا میری معراج رب کا دیدار ہے اور میری امت کی معراج نماز ہے الصلاۃ معراج المومنین رب نے اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز پڑھنے والا ایسا ہے جو 5 وقت کسی نہر کے اندر نہاتا ہے دھوتا ہے پانی نہاتا ہے پاک رہتا ہے جو نماز پڑھتا ہے تو ایسے اللہ کے بعد وہ گناہوں سے بچتا ہے برائی سے بچتا ہے جادو سے بچتا ہے مصیبت سے بچتا ہے
کبھی آپ کو کچھ بات میں نیچے کھڑکیاں آئے، نیچے دروازے، کبھی گنے آئے میں آئے دروازے بند ہوا، ایک دروازہ جانے کا، ایک دروازہ آنے کا، حضرت اسی کا رہ گئے. اب یہ سوال ہو رہا کہ یہ آپ بیت المقدس میں کتنے کھڑکیاں ہیں نہیں بتاؤ. اگر بیت المقدس بیٹھو تو کھڑکیاں کتنے تھے بتاؤ، دروازے کتنے تھے بتاؤ. اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بٹھایا گیا جو بیت المقدس سے مکمل واقف تھا، جو بیت المقدس کے دروازوں سے واقف تھا، کھڑکیوں سے واقف تھا. سب کو جو ہے اس کو بٹھایا گیا اور سوال ہونے لگا، اے محمد بتاؤ کتنے دروازے تھے، کتنے کھڑکیاں تھے، کتنے راستے تھے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ایک طرف اتنے کھڑکیاں تھے، ایک طرف اتنے دروازے تھے. اللہ نے جو ہے بیت المقدس کو نبی کے سامنے لا کے رکھ دیا. محمد دیکھتے جاؤ بتاتے جاؤ، دیکھتے جاؤ بتاتے جاؤ. نبی دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں. کہا ایک دروازہ ادھر تھا، ایک دروازہ ادھر تھا، ایک کھڑکی ادھر تھی. تو نبی کے سامنے بیت المقدس کو لا کے رکھ دیا. یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. کفار پریشان یہ کیسے ہوا؟ ابو جہل نے سوال کیا. ابو جہل نے کہنے لگا ایک قافلہ ہمارے شہر کا، ہمارے مکے کا بیت المقدس گیا ہے، کیا راستے میں تم سے ملا؟ راستے میں تم سے ملا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں مجھ سے ملا ہے، میں ان سے ملا ہوں اور رک کر ان سے پانی بھی پیا. تو قافلے والوں سے میں نے پانی بھی پیا ہے. جیسے یہ سننا تھا بولے بتاؤ قافلہ کب آنے والا ہے، وہ قافلہ کب آنے والا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہونے سے پہلے آئے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ قافلہ آنے والا ہے. اب دیکھ قافلے والوں کا انتظار ہونے لگا. ادھر چاہنے والے صدیق اکبر، حضرت بلال، آپ مولا کائنات حیدر کرار ایک اونچے مقام پہ کھڑے رہ گئے، قافلے کو دیکھ رہے ہیں. قافلہ کب آئے گا، قافلہ کب آئے گا. اور قافلے کے انتظار میں ہیں. اور ادھر کفار مشرکین ابو جہل سورج کب غروب ہوگا، سورج کب غروب ہوگا. ادھر سورج کو دیکھا جا رہا ہے، ادھر نبی کے چاہنے والے جو ہے قافلے کا انتظار کر رہے ہیں. شام ہو گئی، سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا. اتنے میں وہ قافلہ آ گیا، قافلہ مکے میں آ گیا. جیسے ہی قافلہ آ گیا اب تمام چاہنے والے نعرے تکبیر مارنے لگے. مولا کائنات نعرے مارتے ہوئے گئے، دیکھو دیکھو قافلہ آ گیا، دیکھو دیکھو قافلہ آ گیا. جیسے قافلہ آ گیا اب قریب گئے، قریب جا کر پوچھنے لگا. ابو جہل پوچھنے لگا بتاؤ تم سے کسی نے کوئی آ کر پانی پیا، راستوں میں ملے؟ اتنے میں صدیق اکبر آئے، ابو بکر آئے، مولا کائنات آئے. قافلے والوں سے پوچھنے لگے بتاؤ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ تم سے ملے؟ بولے کون محمد؟ کہا لمبے لمبے زلفیں، کالی کمر، نورانی چہرے، تم سے تو ملے. ہاں ہاں ایسی خوشبو ہم نے کبھی نہیں سنی، ایسی مہک کبھی ہم نے نہیں سنی. وہ قافلے میں آئے، پانی پیے، چلے گئے. کیا تم انہیں دیکھے تو پہچان سکو گے؟ ہاں ہاں ضرور. کہا وہ جو سارے چاہنے والوں میں بیٹھے ہیں نورانی چہرے والے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی ہے؟ قافلے والے نے کہا ارے وہ تو اس مقام میں ملے، ہم سے پہلے کیسے؟ کہا کہ ہم انہیں پانی پلائے تھے، ہم انہیں پانی پلائے تھے. تو پتا چلا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہتا ہے وہ شک نہیں کرتا، جو رسول اللہ کی محبت میں رہتا ہے وہ جو ہے دل سے رسول اللہ کے ہر فرمان پہ عمل کرتا ہے، ہر فرمان پہ عمل کرتا ہے. تو جو وہاں مایوس ہو گیا. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو
اللہ ہماری میری کیفیت کو قبول فرمائے. اس لیے کہ اللہ پاک کے بارے میں دعا کرنے سے اور دعا انسان کو دے اللہ کی خود سے نواز کی ہے, نعمتوں سے نواز کی ہے. اور آج کی رات دعائیں کرنے کی رات ہے, دعائیں کرنے کی رات ہے, اللہ سے مانگنے کی رات ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, امن سکون عطا فرمائے. بیت المقدس فلسطین برما جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں تمام کی برکت دور فرمائے. اللہ پاک ہمارے جناب مقبولی نگری جناب سفیان صاحب, سفیان علی شاہ صاحب اور مولانا سید اکبر وحید قادری صاحب, مولانا زمین چشتی صاحب, مولانا ہمارے طاہر جلیل صاحب, جتنے ہمارے چاہنے والے ہیں, جتنے ہمارے محمد صاحب, ہمارے سید مقداری صاحب, تمام کو اللہ کا جو ہے ہمارے سب اللہ صاحب کا فرمائے, تندرستی کا فرمائے. ہمارا ہر جمعرات درگاہ کی مسجد میں